غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں صرف رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں 3 نوجوانوں سمیت مزید 21 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فوج اور پولیس کی طرف سے نہتے لوگوں پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کم از کم 50 شہری زخمی ہوئے۔ بھارتی فوج، پولیس اور بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کے اہلکاروں نے حریت رہنما بلال احمد صدیقی اور صحافی عرفان معراج سمیت 400 سے زائد شہریوں کو گرفتار کیا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ قابض فورسز نے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی 860 کارروائیاں کی۔ فوجیوں نے گزشتہ ماہ اپریل میں 3 کشمیریوں کو شہید اور کم از کم 94 کو گرفتار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے کہا ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا حالیہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی، میر شاہد سلیم، عبدالاحد پرا، یاسمین راجہ، فریدہ بہنجی، محمد سلیم زرگر، ڈاکٹر مصعب، خادم حسین، سید سبت شبیر کمی اور دویندر سنگھ بہل نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ جدوجہد آزادی کے لیے آرمی چیف کی غیر متزلزل اور بھرپور حمایت کشمیری عوام کے لیے تقویت اور حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کشمیری عوام کا پاکستان کا حصہ بننے کا خواب ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ دریاسنا ہندوتوا کی وردی میں ملبوس راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے کارکنوں نے جموں کے علاقے ریاسی میں مسلم اقلیت کو ہراساں کرنے کے لیے قصبے میں ایک مارچ کیا۔ مارچ کرنے والوں نے مختلف گلیوں اور بازاروں میں پریڈ کی اور ہندوتوا بالادستی کے نعرے لگائے۔ دریاسنا بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں پیغام رسانی کے 14 موبائل اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا ہے تاکہ عام کشمیریوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کا حق چھین لیا جا سکے۔ آسٹریلیا کی شمال مشرقی ریاست کوئنز لینڈ کی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ایمی میک ملن نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا معاملہ ایوان میں اٹھایا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں مقبوضہ جموں کشمیر میں کئی دہائیوں سے جاری تشدد اور ظلم و جبر کی مذمت کی اور مقبوضہ جموں کشمیر میں تقریباً 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کے انخلا، دفعہ 370 کی بحالی اور غیر قانونی طور پر نظر بند تمام صحافیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔